اس اجلی وردی میں آج بھابھی نے دیکھ کر کیا کہا آپ کو کہ بڑے سونے لگتے پہ ہو؟ سب لوگوں نے ماشاءاللہ بہت پسند کیا ہے. عوام الناس ہماری فیملی انہوں نے ایک نئی تبدیلی کو دل سے قبول کیا ہے اور لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہے یونیفارم. اجلا اجلا ماحول نظر آ رہا ہے اس وقت. بہت وائبرنٹ فیل کر رہے ہیں, بہت انرجیٹک فیل کر رہے ہیں, عوام کی خدمت کے لیے سربستہ نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ. اس کی ویزیبلٹی جو ہے وہ دور سے نظر آتی ہے. اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو یہ یونیفارم ہے یہ ویزیبلٹی کے حوالے سے بہت اچھی ہے. لوگ رات کو بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. ریفلیکٹر جیکٹ بھی اس کے اوپر پہنائی گئی ہے. دھوپ کی جو ریز ہیں, جو شعاعیں ہیں, وہ جذب کرتا ہے اس وجہ سے, اور یہ زیادہ سے زیادہ موسمی حالات میں یہ کنوینینٹ ہے. اب ہر چیز ریکارڈ ہوگی, اس سے کیا فرق فیل کر رہے ہیں؟ اس میں سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ ٹریفک آفیسرز چلان کرنا شروع کرتا ہے, اردو زبان میں گفتگو کرتا ہے. سلام, پہلے سلام پھر بعد میں کلام, اور اس کے بعد چلان یا ان کو ریلیف دینا ہے یا ان کی کوئی غلطی کوتاہی یا مجبوری نوٹس میں آتی ہے تو اس کے مطابق ہم نے آگے سے کارروائی کرنی ہوتی ہے. تو اس میں کیمرہ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو عوام الناس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم لازماً اپنا رویہ درست رکھیں. اگر کوئی تھوڑی بہت ناراضگی کا اظہار, خفگی کا اظہار کر بھی دیتا ہے تو ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم انشاءاللہ العزیز کو برداشت بھی کریں گے اور انشاءاللہ العزیز عوام کے ساتھ ان کو گائیڈ بھی کریں گے. ٹریفک پولیس کے پاس ابھی وہ اختیارات ہیں جو کہ وہ چوری کی گاڑی چیک کر سکتے ہیں. کسی کے ای چالان اگر ہو چکے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے, انہوں نے پے کیے ہیں کہ نہیں, وہ بھی چیک کر سکتے ہیں. کسی نے کہ فیملی چوں باہروں کا اتنے بڑے سونے لگتے پہ ہو؟ جی, لوگ گزرتے ہیں, دیکھتے ہیں, انہیں کہتے ہیں ماشاء یعنی گھر دے نے نہیں کیا پھر؟ نہیں, گھر والوں پہلے گھر سے ہی شروع ہوئے ہیں. گھر والوں نے بھی تعریف کیا ہے, پھر باہر آئے ہیں, لوگوں نے دیکھا. انشاءاللہ ڈیوٹی بھی انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اور عوام کے ساتھ محبت اور پیار سے انشاءاللہ کی جائے گی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شیراز نثار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیجیٹل. نیا یونیفارم, نئے کیمرے, ٹریفک وارڈنز اس وقت پرجوش نظر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی صدر نقوی صاحب, ظفر عباس نقوی. ان سے تفصیل سے جانتے ہیں کہ نئی وردی پہن کر کیسا فیل ہو رہا ہے. ظفر صاحب کیسے لگ رہے ہیں آپ؟ بہت وائبرنٹ فیل کر رہے ہیں, بہت انرجیٹک فیل کر رہے ہیں, عوام کی خدمت کے لیے سربستہ نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ. میرا عملہ بھی میرے ہمراہ موجود ہے اور الحمدللہ بہت ہی سروس سے بھرپور سرشار نظر آ رہے ہیں. ظفر صاحب, آج میں نے نوٹس کیا ہے کہ نہ صرف وارڈنز, آپ ایس پی ہیں صدر کے, اور بھی ہم نے بات کی ہے تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. یہ نئے یونیفارم کا اثر ہے, اس وائٹ کلر کا اثر ہے, یہ کیا ہے؟ اجلا اجلا ماحول نظر آ رہا ہے اس وقت. اس کی ویزیبلٹی جو ہے وہ دور سے نظر آتی ہے. یہ یونیفارم بہت پرانے جب ریسرچز ہوئی ہیں یونیفارم تبدیلی کے حوالے سے جناب سینئر افسران کی اور سی ٹی او صاحب کی طرف سے گائیڈنس آئی ہے, اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو یہ یونیفارم ہے یہ ویزیبلٹی کے حوالے سے بہت اچھی ہے. لوگ رات کو بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. ریفلیکٹر جیکٹ بھی اس کے اوپر پہنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ سفید رنگ کا یونیفارم ہے, اجلا اجلا ہے, اور یہ روزانہ ہم انشاءاللہ اس کو بہتر طریقے سے الحمدللہ سروسز اس کو دیں گے. اور دوسرے نمبر پہ اس میں جو موسمی اثرات ہیں اس کو مد نظر رکھا گیا ہے, کیونکہ دھوپ میں زیادہ کام ہوتا ہے پاکستان میں. ہمارے ملکی حالات میں آپ کو پتہ ہے دھوپ زیادہ ہوتی ہے, یا دھوپ کا موسم تقریباً 8 سے لے کے 9 ماہ تک رہتا ہے. تو اس وجہ سے سن شائن میں یہ کام کرتے ہیں ہمارے نوجوان, ہمارے آفیسرز, ٹریفک وارڈن صاحبان, انسپیکٹر صاحبان, ایس ٹی ڈبلیو صاحبان. اس وجہ سے یہ سارے دھوپ کی جو ریز ہیں, جو شعاعیں ہیں, وہ جذب کرتا ہے اس وجہ سے, اور یہ زیادہ سے زیادہ موسمی حالات میں یہ کنوینینٹ ہے. ظفر صاحب یہ بھی بتائیں کہ اب یونیفارم نئے کے ساتھ کیمرے لگائے گئے ہیں, جس طرح ہمارا کیمرہ مین ریکارڈنگ کر رہا ہے اور یہاں بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو جو شہریوں کی بھی ایک شکایت تھی کہ کبھی وارڈنز جو ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں, اور کبھی وارڈنز کی شکایت تھی کہ شہری زیادتی کر رہے ہیں اور کوآپریٹ نہیں کرتے. اب ہر چیز ریکارڈ ہوگی, اس سے کیا فرق فیل کر رہے ہیں؟ اس میں سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ ٹریفک آفیسرز چلان کرنا شروع کرتا ہے, اردو زبان میں گفتگو کرتا ہے. سلام, پہلے سلام پھر بعد میں کلام, اور اس کے بعد چلان یا ان کو ریلیف دینا ہے یا ان کی کوئی غلطی کوتاہی یا مجبوری نوٹس میں آتی ہے تو اس کے مطابق ہم نے آگے سے کارروائی کرنی ہوتی ہے. تو اس میں کیمرہ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو عوام الناس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم لازماً اپنا رویہ درست رکھیں, کیونکہ ٹریفک آفیسرز اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں. اگر کسی کو ون وے پہ روک لیا ہے, یا کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا, یا کسی نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی, یا موبائل فون کا مسلسل استعمال کر رہا ہے, یا اس طرح کی جو وائلیشنز کاؤچ کی گئی ہیں جو پنجاب اسمبلی سے پاس شدہ قانون کے مطابق ہمارے جو کاپی ہوتی ہے یا جو چلاننگ ایپ ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس پہنچتی ہے, اور اس کے بعد ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. وی گیٹ اٹ امپلیمنٹڈ. تو جو عوام کا کبھی کبھی ریش رویہ ہے, کیونکہ کچھ حالات لوگوں کے اس طرح ہوتے ہیں, کچھ کسی اور سوچ میں جا رہا ہوتا ہے. کوئی لوگ ڈرائیونگ کے دوران ان کی سوچیں اور ہوتی ہیں, یا غصے سے آ رہے ہوتے ہیں, یا دفتر کا غصہ ہے, یا کسی اور معاشی مسائل, مجبوری اور معاملات ہوتے ہیں
جس کی وجہ سے عوام کا رویہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے ہمارے سینئر افسران کی طرف سے خصوصی ہدایت ہے کہ ہم نے عوام کے ساتھ رویہ اپنا بہترین رکھنا ہے, اپنا بیہیویئر عالی شان رکھنا ہے, اور پولائٹلی اچھے انداز کے ساتھ عوام الناس کو بہترین طریقے سے گفتگو کرنی ہے اور انہیں سر کہنا ہے. اگر کوئی تھوڑی بہت ناراضگی کا اظہار, خفگی کا اظہار کر بھی دیتا ہے تو ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس کو برداشت بھی کریں گے, اور انشاءاللہ العزیز عوام کے ساتھ ان کو گائیڈ بھی کریں گے, بریف بھی کریں گے, اور رہنمائی بھی فراہم کریں گے. اگر چلان کرنا پڑتا ہے تو ان کو گائیڈ کر کے چلان کریں گے اور اچھے طریقے سے ان سے گفتگو کریں گے. ظفر صاحب یہ بھی بتائیں, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ شہریوں کا رویہ بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن آپ کے جو چیف ٹریفک آفیسر ہیں ڈاکٹر اطہر وحید, وہ ایک ایسا رول ماڈل ہیں کہ جب ان کو کہا گیا, گجرانوالہ میں آپ کو یاد ہوگا ایک سابقہ حکومت میں, کہ مسلم لیگ نون کی ریلی پر جو لاٹھی چارج کرنا ہے, تو انہوں نے اپنی بیلٹ اتار دی تھی کہ میں بلا وجہ کسی پہ لاٹھی چارج نہیں کر سکتا. تو یہ بہت بڑا میسیج تھا, جس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے شہریوں نے ان کے حق میں نعرے لگائے, اور آج تک یہ بات کوٹ کی جاتی ہے کہ انہوں نے کسی اعلیٰ حکمران کی بات نہیں مانی جو غیر قانونی بات تھی, تو آج تک لوگ ان کو سیلوٹ کرتے ہیں. تو اگر یہی ایک سیٹ کیا جائے کہ شہریوں کو ہر لحاظ سے قانون کی پاسداری کرنی ہے, تو کیسا میسیج ہوگا؟ شہریوں نے ہمارے لاہور شہر میں اتنا زیادہ ٹریفک پولیس کے ساتھ کوآپریشن کیا ہے, تعاون کیا ہے, اور ان کی بات اس طرح مانی ہے. آپ دیکھیں ہیلمٹ کی پابندی 98% سے زیادہ ہو رہی ہے, ایکسیڈنٹس کی ریشو ابھی کم ہوتی جا رہی ہے, ہیلمٹ پہننے کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. ہاسپٹلز میں اس وقت جو مریض انٹری ڈیٹا ہے اس کا اگر تجزیہ کریں تو سینئر افسران جناب سی ٹی او صاحب کی طرف سے جو گائیڈنس دی گئی ہے, جو ریفارمیٹیو طریقے سے انہوں نے ٹریفک پولیس کو گائیڈ کیا ہے اور رہنمائی فرمائی ہے, اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ہاسپٹلس کا ڈیٹا چیک کر لیں, ایمرجنسی میں جو ایکسیڈنٹس کی ریشو تھی وہ بھی کم پڑتی چلی جا رہی ہے. سیم وے آپ دیکھیں کہ سٹی ٹریفک پولیس کی جو امپلیمنٹیشن ہے, رات کے اوقات میں جو گاڑیاں ہم فٹنس سرٹیفکیٹ چیک کر کے لاہور میں داخلے کا ان کو ہم بھجواتے ہیں, اور ایک لائن میں گاڑیاں بھجواتی تھی, اس کی وجہ سے بھی جو بے محابہ ٹرک اور ٹرالرز جو بغیر ڈرائیونگ لائسنسز کے یا فٹنس سرٹیفکیٹس کے گاڑیاں اندر آ جاتی تھی شہروں میں, وہ بھی کم پڑ گئی ہیں. ظفر صاحب یہ بھی بتائیں کہ نئے یونیفارم کیمرے کے ساتھ ایک نئی ایپ جو دی گئی آپ کو, تو آپ روڈ کے اوپر کیا کیا چیک کر سکیں گے؟ اشتہاری پکڑ سکتے ہیں, اور کتنے چلان ہوئے ہیں, اور کیا کیا آپ کر سکتے ہیں, یہ ناظرین کے لیے بتائیں. ٹریفک پولیس کے اہلکار آپ کو پتہ ہے لاہور پورے میں پھیلے ہوتے ہیں, تمام چوک ہائے میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اور یہ تمام جو اختیارات ہیں یہ پہلے ان کے پاس نہیں تھے. ابھی نئی جو ریفارمز لائے گئے ہیں سی ٹی او صاحب کی طرف سے, محترمہ سی ایم صاحبہ کی طرف سے, اس میں جو ون ایپ دے دی گئی ہے, اس میں تمام موبائل پر ہی, جس طرح ناکہ جات پر ضلع پولیس یعنی کہ تھانہ والی پولیس کو ڈسٹرکٹ پولیس کے پاس تمام اختیارات تھے کہ چیکنگ کر سکتے تھے, اسی طرح سٹی ٹریفک پولیس کے پاس ابھی وہ اختیارات ہیں جو کہ وہ چوری کی گاڑی چیک کر سکتے ہیں, کسی کے ای چالان اگر ہو چکے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے, انہوں نے پے کیے ہیں کہ نہیں, وہ بھی چیک کر سکتے ہیں. جو بندہ ہے جس کو چیک کر رہے ہیں یا جس کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے, اس شخصیت کا بھی ڈیٹا نکل آتا ہے کہ ان پر پہلے پرچے کتنے ہیں, انہوں نے مدعی کتنے پرچوں میں تھے, اگر وہ اشتہاری ہیں, پروکلیمڈ آفینڈر ہیں یا عدالتی مفرور ہیں, ان کا بھی وہ واضح کر سکتی ہے, یہ ایپ واضح بتاتی ہے. اس کے علاوہ چوری کی گاڑی AVLS کا ڈیٹا پہلے ٹریفک پولیس کے پاس نہیں تھا, ابھی سیف سٹی کے کیمرہ جات جو ہیں وہ بھی بتاتے ہیں, ٹریفک پولیس کو بتاتے ہیں, بدریہ وائرلیس ان کو کال چلتی ہے کہ فلاں گاڑی فلاں نمبر فیک نمبر پلیٹ لگا کر فلاں جگہ سے فلاں طرف موو کر رہی ہے اور اس کا رنگ یہ ہے. اس طریقے سے چوری کی گاڑیاں, اسی طرح جو چوری شدہ گاڑیاں ہیں, جو چوری کی گاڑی چلا رہا ہے, انفلوئنشل لوگ ہیں یا چور ہے یا چوری کر کے جا رہے ہیں, تو وہ بھی ڈیٹا تمام یہ ڈگ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی ایپ کے ذریعے. اس کے علاوہ جو ڈرائیونگ لائسنس جن کے پاس نہیں ہے اس کا ڈیٹا بھی آ جاتا ہے کہ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس کی کون سی کیٹیگری ہے اور کس کیٹیگری میں بھی یہ شخص ڈرائیونگ لائسنس چلا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا ڈیٹا بھی سٹی ٹریفک پولیس کے ٹریفک آفیسرز کے پاس ابھی موبائل پہ آ چکا ہے اسی ایپ کے ذریعے. اس ایپ کو کیونکہ ریفارم کیا گیا, اس کو ریفربش کیا گیا ہے, امپروو اپون کیا گیا ہے, جس وجہ سے تمام ابھی ڈیٹا ان کے پاس ہے. ایکسائز کے کسی کے ٹوکن شاٹ ہیں گاڑی کے, تو یہ ہمارے ٹریفک آفیسرز کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے, وہ اس کو ٹوکن جمع کروا سکتے ہیں, ان کو روک سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں, ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. ظفر صاحب بڑی خوشائند بات ہے جو آپ نے باتیں بتائی ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, دیر از نو فورس کین افیکٹولی آپریٹ وداؤٹ دا ہیلپ آف دا کمیونٹی. ہم کچھ بھی کر لیں, نیا یونیفارم, نئے کیمرے, نئے ریفارمز, لیکن جب تک شہری ساتھ نہ دیں فورس کا,
उस वक्त तक कुछ भी कामयाबी नहीं मिल सकती। तो शहरियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी यही गुजारिश होगी कि जनाब CTO साहब का पैगाम अक्सर आपको मिलता रहता है, उसके मुताबिक शहरियों को गुजारिश होगी लेन एंड लाइन का डिसिप्लिन बरकरार रखें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल वाइल्ड ड्राइविंग हरगज़ ना करें, इसके अलावा ओवर स्पीडिंग जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं वो ना करें। जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो पहली लेन पे जाने की बजाय लेफ़्ट साइड पर अपनी लेन में जाएं। सेम वे गाड़ियाँ फ़िटनेस सर्टिफिकेट अपना बरकरार रखें, रूट परमिट्स अपने मुकम्मल करें। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ख़ास तौर पे धुआं जब अखराज करती है गाड़ी तो माहौलियात को नुकसान होता है। माहौल को नुकसान से बचाने के लिए, क्योंकि मेजर जो चंक है माहौल को नुकसान होने का, वो ट्रांसपोर्टेशन के जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, ट्रॉलर्स हैं या ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह हैं, ये लोग अपनी फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स बरकरार रखें, अपने पास मौजूद करें और साथ में धुआं अपने का उस गाड़ी का काम करवाएं, उसको इस तरह बना दें, माहौल दोस्त बना दें कि वो गाड़ी धुआं ना छोड़े। एक आखिरी सवाल, ज़ाती सा सवाल है कि इस उजली वर्दी में आज भाभी ने देखकर क्या कहा आपको कि बड़े सोने लगते पे हो? सब लोगों ने माशाल्लाह बहुत पसंद किया है। अवामुन नास, हमारी फैमिली, उन्होंने एक नई तब्दीली को दिल से कबूल किया है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है यूनिफॉर्म। वो कह रहे हैं कि खूबसूरत और बैचेस डिफरेंट्स बनाए गए हैं, बैचेस जो घर वालों ने तारीफ़ की कि नहीं? बिल्कुल की है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम जो हमारे ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं इनका रवैया, इनके खूबसूरत देखें, क्लोजली शेवन है, तमाम ने ख़त कराए हुए हैं, ज़ीरो कटिंग है तमाम की, और इनका जज्बा ये है, दीदनी नज़र आ रहा है और इनकी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह हम अवामुन नास के लिए रोड पर खड़े होंगे और ट्रैफिक को चलाते चले जाएंगे और लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचने में बहुत आसानी होगी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुनी SP ज़फ़र अब्बास नकवी की तफसील से गुफ्तगू। हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हम ये चाहेंगे कि हमारे भाई जो वार्डन और भी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही उजले लग रहे हैं, उनसे भी थोड़ी थोड़ी बात करें कि वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। नई वर्दी पहनी है जी, शुक्र अल्लाह का कैसा लग रहा है? कि बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। नई यूनिफॉर्म में नया जज्बा, तो नए सिरे से हम आगाज़ करेंगे लोगों की खिदमत करने का पूरा। किसी ने किया फामिली चो बाहरों का इतने बड़े सोने लगते पे हो? जी, लोग गुजरते हैं, देखते हैं, उन्हें कहते हैं माशाल्लाह। घरदिया ने नहीं किया फिर? नहीं, घर वालों पहले घर से ही शुरू हुए हैं, घर वालों ने भी तारीफ़ किया, फिर बाहर आए हैं, लोगों ने देखा, उन्होंने कहा आप इस यूनिफॉर्म में ज़्यादा। आपको भी लग रहा है कि शहरियों से जो है वो कम्युनिटी पुलिसिंग बढ़ेगी और कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी? जी, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि लोग भी हमारे साथ ताउन करेंगे, हम भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दानिश, कैसा लग रहा है नया यूनिफॉर्म पहन के? इंटरनेशनल यूनिफॉर्म लग रहा है। जी सर, एक ये जो वाइट कलर है एक तो वैसे ही ब्राइट होता है और इसमें जो है इसको कहते हैं कि ठंडा कलर होता है। इसमें आपको एक जो है फिजिकली भी बड़ा इसमें आपको यानी ताड़ी तबीयत भी ठंडी रहेगी ऐसी यूनिफॉर्म? जी इंशाल्लाह ठंडी रहेगी। और ये जो है बड़ा इसमें आपको है ना गर्मी समर के मौसम में भी इसमें बढ़िया आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो है आपने अपने ये बड़ी अहम बात है कि समर के मौसम में इस यूनिफॉर्म को ज़्यादा पजीराई मिलेगी। मोहसिन से जानते हैं। मोहसिन साहब, कैसा लग रहा है नया यूनिफॉर्म पहन? जी, अभी मुझे तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, मैंने ये यूनिफॉर्म वेयर किया हुआ है और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और बड़ा हैप्पी है और बड़ा सुकून है। और इंशाल्लाह ड्यूटी भी इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से और आवाम के साथ मोहब्बत और प्यार से इंशाल्लाह की जाएगी। जी, क्या कहेंगे? बड़े खुश लग रहे हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है यूनिफॉर्म, तो इंशाल्लाह तो आवाम से भी कोऑपरेटेड का है हम इंशाल्लाह। अब बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुनी SP ज़फ़र अब्बास नकवी की बात और हमारे साथ जो वार्डन थे और तमाम आज ना सिर्फ पुरजोश लग रहे हैं, उजले उजले लग रहे हैं। उनका ये कहना है कि शहरियों को भी ये चाहिए कि फोर्स के साथ ताउन करें ताकि कानून जो है उसकी पासदारी कायम रहे। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।